کتنی آیتیں ہیں اس سورہ میں؟ 3۔ بظاہر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، فضیلت میں سب سے بڑا ہے۔ ممکن ہے کوئی جوان کہتے مولانا یہ کیسے ہو گیا کہ سورہ بقرہ اتنا لمبا سورہ ہے، وہ فضیلت میں بڑا نہیں؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا جو لمبا ہو وہ افضل بھی ہوتا ہے؟ بھائی سورہ بقرہ 2 کے لمبا سورہ ہے، لیکن یاد رکھنا آج بقرہ بھی موجود ہے تو یہ صدقہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر کا صدقہ۔ میرا موضوع سورہ کوثر نہیں، لیکن چونکہ ضمن میں بات آ گئی تو کنجوسی ہو جائے گی اگر میں ذکر نہ کروں۔ 3 آیتیں ہیں، مختصر لیکن اللہ رے فصاحت کوثر۔ 3 آیتوں میں اللہ نے 5 مرتبہ مصطفیٰ کو پکارا۔ ایک کوثر میں کتنی مرتبہ؟ میں گنوا دیتا ہوں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کی، 1 مرتبہ۔ فَصَلِّ، پس آپ نماز پڑھیے، 2 مرتبہ۔ لے ربِّکَ، اپنے رب کی، 3 مرتبہ۔ وَانْحَرْ، اور آپ قربانی دیں، 4 مرتبہ۔ شَانِئَکَ، آپ کا دشمن، 5 مرتبہ۔ ایک کوثر میں 5 محمد ایسے تھے جیسے ایک چادر میں 5 آلے تھے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا آپ کی محبت مجھے آگے جانے نہیں دے رہی۔ یہ جو خدا فرما رہا ہے فصل، یہ باقاعدہ پورا جملہ ہے، فصل آپ نماز پڑھیے، یہ لفظ نہیں جملہ ہے، جملہ امر ہے، صیغہ امر ہے، آپ نماز پڑھیے، مکمل جملہ ہے فصل کے اندر۔ صلی کا مطلب ہے آپ نماز پڑھیے۔ یہ فا کیا ہے؟ صلی الگ ہے، فا الگ ہے، صلی کا حصہ نہیں ہے فا۔ فا کا اپنا معنی، صلی کا اپنا۔ صلی کا مطلب ہے آپ نماز پڑھیے، فا کا مطلب ہے پس آپ نماز پڑھیے، پس آپ نماز پڑھیے۔ یہ فا آتا کہاں ہے؟ میں اس کا اگر اردو میں ترجمہ کروں تو فا سے پہلے جو جملہ آ جائے اگر اس پہ عمل ہو جائے تو فا کے بعد آنے والے جملے پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثلا میں کہوں اگر میں تاندلیاں والا میں آیا تو مجلس پڑھوں گا، تو سے پہلے شرط ہے، تو کے بعد جزا ہے۔ اگر میں آ جاؤں گا تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں مجلس پڑھوں کیونکہ میں نے شرط لگائی تھی تو، اور اگر میں مجلس نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہے کہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی، میں آیا ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بس آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ جو پیچھے والے ہیں میں انہیں بھی ساتھ ملاتا ہوں، رکو پیچھے والوں کو بھی ساتھ ملائیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک، لشکر در لشکر، قافلہ در قافلہ دین میں داخل ہو گئے۔ فا سبح، آپ پہ واجب ہے کہ تسبیح پڑھو۔ یار کیا کہنے، ساری زندگی نبی نے محنت کی، لہو لہان ہوئے، پتھر کھائے، لوگوں نے برا سلوک کیا، پھر آخرکار کہیں جا کے اسلام دنیا میں پھیلا، اور اس ساری محنت کے نتیجے کے طور پر اللہ فرما رہے فَسَبِّحْ، نماز پڑھ لو۔ تسبیح، فَسَبِّحْ، تسبیح پڑھ لو۔ تسبیح چھوٹا عمل ہے، نماز بڑا عمل ہے۔ نبی ساری زندگی محنت کرے، اللہ فرماتا ہے تسبیح پڑھ لو گزارا ہو جائے گا۔ بطول دے کے کہا تسبیح پہ گزارا نہیں، نماز پڑھ۔ اب آئیے میں نے کیا کہا تھا؟ فا سے پہلے اللہ کرے یہ جملہ مجھے کوئی مشکل پیش نہ ہو پہنچانے میں، فا سے پہلے والی بات مکمل ہو جائے
تو بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ. یہی فا ایک مرتبہ نبی اٹھا کے میدان غدیر میں لے آئے. علی کو اٹھا کے فرمایا من كنت مولا فا, جس کا میں مولا ہوں اس پہ واجب ہے کہ علی کو بھی مولا ہے. سبحان اللہ. آپ کو سلامت رکھے. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ ہمارا ارادہ ہے. کبریا کا تکبر, اور تکبر جچتا ہی خدا کو ہے, بندوں کو نہیں جچتا. وہ کب تکبر کرتا ہے؟ جب یہ اسے سجدہ کرتے ہیں, پھر وہ تکبر. میری آپ کی نمازوں میں تھوڑی تکبر کرنا ہے, نہ جانے قبول بھی ہیں یا قبول نہیں ہے. علی سورج پلٹاتا تھا, لوگ علی کو رب کہتے تھے. علی سر جھکا دیتا تھا, فرماتا تھا میرا اللہ گواہ رہنا, سورج پلٹا کے ولایت منوائی ہے, سر جھکا کے توحید منوائی ہے. علی بن نرید, ہمارا ارادہ ہے نجعلہم, ہم بنائے امام, ہم بنائے وارث. میں نے کیا کہا؟ جب ہم کہتا ہے تکبر کرتا ہے, چیلنج کرتا, ہمت ہے تو ایسا بنا کے دکھاؤ. ابراہیم کو امام بناتے وقت کیا فرمایا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے امام بنا رہا ہوں. علی کو بناتے وقت فرمایا ہم امام بنا رہے ہیں. خدا جانتا ہے لوگ ابراہیم کے مقابلے میں کوئی نہیں لے کر آئیں گے, علی کے مقابلے میں بنائیں گے. قرآن بھی ہم نے اتارا, علی کو بھی ہم نے بنایا. ہمت ہے ایسی کتاب لاؤ, ایسا امام لاؤ. کتاب لا سکتے ہو ایسی, نہ کوئی امام بنا سکتے. یہ خدا کا تکبر, یہ خدا کا چیلنج. بات پہنچ رہی ہے میری آپ تک؟ اس کا مطلب ہے امام خدا بناتا ہے, وارث خدا بناتا ہے. امام اور وارث زمانے کے ہوئے ہوئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنُرِيدُ, ہمارا ارادہ ہے. ارادے میں تھوڑی گفتگو ہو جائے بھائی. بچوں کو ہم توحید کے سبجیکٹ میں کچھ صفات پڑھاتے ہیں جنہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے. مثلا اس میں ایک متکلم ہے, ایک حی ہے, قادر ہے, قیوم ہے. ان صفات میں سے ہے کہ وہ مرید ہے. مرید, یہ وہ مرید نہیں جو پیر کے مقابلے میں ہوتا ہے. اس مرید کا مطلب ہے صاحب ارادہ, کہ اللہ صاحب ارادہ, اللہ مرید ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. اب آپ سوال کریں گے مولانا صاحب ارادہ تو بندے بھی ہوتے ہیں, صاحب ارادہ تو اللہ بھی ہوتا ہے, پھر اللہ وحدہ لا شریک تو نہ رہا. بھائی یاد رکھنا, بندوں کے ارادوں میں اور اللہ کے ارادے میں فرق ہے. بندے جب ارادہ کرتے ہیں تو وہ ارادہ بدل سکتا ہے, اللہ کا ارادہ بدل نہیں سکتا. اللہ کا ارادہ اٹل قانون ہے, اٹل حقیقت ہے. مثلا میرا ارادہ تھا کہ آج میں یہاں پہنچوں گا, ممکن ہے آج کوئی ایمرجنسی بن جائے اور میں نہ آ سکوں. ارادہ تھا, ارادہ بدل گیا. اللہ کا ارادہ ایسا نہیں. ارادہ اس کا قانون. سمجھ آ گئی؟ آگے چلو. ارادہ ہوتی ہے صفت. صفت اللہ کی صفات میں اور بندے کی صفات میں بنیادی فرق یہ ہے, بندے کی صفات الگ ہیں, بندے کی ذات الگ ہے. فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں, جب یہ دنیا میں آئے تھے تب عالم نہیں تھے. ذات تھی, صفت علم نہ تھی. پڑھے, عالم بن گئے. اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ علم سارا چلا جائے, ذات رہے گی, صفت چلی جائے گی. اس کا مطلب ذات الگ ہے, صفت الگ ہے. میرا بھائی مرحوم حاجی زوار طاہر سلیم ایک اچھا انسان تھا. اچھائی الگ ہے, ذات الگ ہے. ممکن ہے ذات ہو اور اچھائی نہ ہو, ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن ہے ذات ہو برائی نہ ہو.
ذات الگ ہے، صفت الگ ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں، اس کی جو جو صفات ہیں وہ عین ذات ہے۔ مثلا اس کی ذات ہی اس کا علم ہے، اس کی ذات ہی اس کی قدرت ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک دور میں تھا اور قادر نہیں تھا، یا ایک دور آئے گا وہ ہوگا اور قادر نہیں ہوگا۔ جب سے وہ ہے تب سے عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، قیوم بھی ہے، متکلم بھی ہے، حی بھی ہے، جب تک رہے گا یہ صفات اس کی رہیں گی۔ اس کی ذات اور صفات جدا جدا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو میں سمجھا رہا ہوں، ارادہ صفت ہے، جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ پنجتن تب پاک ہوئے تھے جب چادر کے نیچے آئے تھے۔ انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے جب سے وہ ہے۔ تب سے یہ پاک ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اچھا ممکن ہے، مشکل بات تو نہیں آ گئی؟ ممکن ہے کہ کوئی کہہ دے قبلہ یہ کیا کہہ گئے، جب سے وہ ہے تب سے؟ بھائی میں نے یہ کب کہا کہ جب سے وہ ہے تب سے یہ ہیں؟ یہ مانتا ہوں کہ یہ مخلوق اول ہیں، ان کو پہلے اس نے بنایا۔ اچھا پھر کوئی تو وقت تھا جب یہ بھی نہیں تھے؟ یہ نہیں تھے مگر اس کا ارادہ تھا۔ اس کے ارادے کو ہی محمد و آل محمد کہا جاتا ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ کسی کو بناؤں گا، پھر ان کی محبت میں کائنات بناؤں گا، ہاں انہیں رزق سے ایسے پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ وارث بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی، اور وارث اور امام کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل ہوتا ہے، اور فضیلت کا معیار تخت و تاج، حکومت، خلافت یہ نہیں، فضیلت کا معیار قرآن نے بتایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تم میں سے ان کو بلندیاں عطا کرتا ہے جنہیں ایمان دیا گیا اور جنہیں علم دیا گیا۔ صرف علم بھی بندے کی فضیلت کا معیار نہیں، بندہ عالم ہو مگر بے ایمان ہو وہ جاہل سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے دو علامتیں بتائی، ایمان اور علم۔ ایمان اور علم یہ دونوں بلندیاں پانے کے لیے دروازہ ایک ہی ہے۔ علم لینا ہے تو علم کا دروازہ علی ہے، ایمان لینا ہے تو کل ایمان علی ہے۔ علم بھی علی کے در سے اور ایمان بھی علی کے در سے۔ علی خلافت کے محتاج نہیں، خلافت علی کی محتاج۔ وہ کئی سال جب مولا نے خانہ نشینی اختیار کی، اور یاد رکھنا ممبر پہ بیٹھ جانا یہ عالم کے علم کی دلیل نہیں۔ ممبر پہ جاہل بھی آ جائے تو وہ جاہل ہے، عالم گھر میں بھی ہو تو عالم ہے۔ اچھا اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان میں سے عالم کون ہے، گھر والا یا ممبر والا؟ کیونکہ قرآن نے کہا کہ عالم اور جاہل برابر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ نبی کے بعد افضل کون ہے۔ اگر علی کے گھر کا کوئی بچہ بھی علم کا سوال لے کے کسی اور کے در پہ گیا ہو تو ہم انہیں افضل مان لیں گے، اور اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پہ آئے ہو تو ماننا پڑے گا یہی افضل۔ 25 سال کے بعد جب لوگ اکٹھے ہو کے میرے مولا کے در پہ آئے اور عرض کیا یا علی آئیے خلافت کو سنبھالیے، علی ولی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا خبردار مجھے خلافت کا لالچ مت دو، 25 سال پہلے بھی میں علی تھا، اب بھی میں علی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، خطبہ شکشکیہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ مولا امیر فرماتے ہیں اتنی بھیڑ آ گئی میرے گھر میں کہ مجھے ڈر تھا کہ حسن حسین قدموں کے نیچے کچل نہ جائیں، اتنا رش تھا میرے گھر میں۔
لوگ آگے مولا خلافت سنبھالیے خلافت سنبھالیے. ایک مرتبہ اچانک ابن عباس نے پوچھ لیا مولا یہ خلافت قبول کیوں نہیں کرتے؟ علی ولی نے فرمایا ابن عباس بتا یہ میرے قدموں میں جو نالین ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے دیکھا ٹوٹا پھوٹا پیوند لگے ہوئے، لیکن کہنے لگا مولا چونکہ آپ کی ہے کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. علی نے فرمایا ابن عباس سے تیری نظر معرفت کا کمال ہے، اپنی معرفت کی نظر سے نہ دیکھ، زمانے میں جا کے بیچ، بازار میں جا کے بیچ، کیا قیمت لگے گی؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا جگہ جگہ سے پھٹی ہے پیوند لگے ہیں، اسے تو کوئی بھی نہیں خریدے گا. فرمایا کوئی قیمت نہیں؟ ابن عباس نے کہا نہیں مولا کوئی قیمت نہیں. لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے ابو طالب کے بیٹے علی نے فرمایا خبردار مجھے خلافت کا لالچ مت دو، تمہاری خلافت میری ٹوٹی ہوئی جوتی کے برابر بھی نہیں. علی کو خلافت کا لالچ نہ دو، میں علی ہوں. بندوں کے بنانے کا میں محتاج نہیں ہوں. آخرکار چونکہ اسلام کا مسئلہ تھا یہاں مولا نے قبول کیا اور مولا مسجد میں تشریف لے آئے. 25 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ محمد آ گئے. ہائے ہائے ہائے، محمد کی ابا کبا امامہ تن دھن پہ سجا کے جیسے ہی ابو طالب کے بیٹے علی نے مسجد میں پہلا قدم رکھا رستے بننا شروع ہو گئے. سامنے پڑا تھا ممبر، ممبر کے تھے 4 زینے. یہ ممبر اس کے تھے 4 زینے. سب سے اوپر وہ جگہ تھی جہاں حضور بیٹھتے تھے، اس کے نیچے وہ جگہ آئی جہاں حضور کے بعد آنے والے صاحب بیٹھے، ان کے بعد وہ زینہ تھا جس پہ دوسرے صاحب بیٹھے، آخر میں وہ زینہ تھا جس پہ تیسرے صاحب بیٹھے. اب ممبر کے زینے 4 چاروں ہو گئے مکمل. علی بیٹھیں گے تو کہاں؟ لوگوں نے ایک دوسرے کے کان میں کہنا شروع کیا علی کہاں بیٹھیں گے؟ وہاں تو بیٹھ نہیں سکتے، وہاں تو نبی بیٹھتے تھے. اب جس کی جگہ پہ بیٹھیں گے اسی کے قائم مقام ہوں گے. علی چلتے 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 پہلا قدم پہلے زینے پہ رکھا، دوسرا قدم دوسرے زینے پہ رکھا، تیسرا قدم تیسرے زینے پہ رکھا، وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے. کانوں میں باتیں شروع ہو گئیں. علی نے کیا کر دیا؟ نبی کی جگہ پہ یہ تو توہین بے ادبی ہو گئی. دلوں کے راز جاننے والے علی نے کانوں میں ہونے والی سرگوشیوں کو سن لیا. فرمایا خبردار کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی نبی کا ممبر، نبی کی جگہ. علی نے فرمایا بتا یہ ممبر کس چیز کا ہے؟ کہتا مولا لکڑی کا. فرمایا حد ہو گئی، تمہیں لکڑی یاد ہے، مہر نبوت کو بھول گیا. علی خلافت کے محتاج نہیں. اچھا یہ خلافت جلدی جلدی مولا علی کے بعد مولا حسن کے در پہ آئی. حسن مولا نے قلم کی نوک سے شکست دے کے مار دیا. یہی خلافت و ملوکیت حسین ابن علی کے دور میں آئی. حسین نے بظاہر اپنا سر کٹوایا مگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سلطان کربلا کے بعد سید سجاد کے پاس آئی. سید سجاد مولا علیہ السلام نے ہتھکڑیوں میں خود بند کر اس کو قید کر کے مار دیا. بعد میں میرے 5ویں مولا کے دور میں 5 سال کی عمر میں زندہ لاش کی طرح بنا دیا. پھر 6ٹھے امام کے دور میں خلافت جہالت بن گئے، علم کی دنیا پھیلا کے جہالت کو ختم کر دیا. پھر 7ویں امام کے دور میں 7ویں امام کے دور میں آنا تھا. 14 سال خود زندان میں رہے مگر اس کو قیدی بنا کے رکھا. یہی ملوکیت 8ویں امام کے دور میں آئی. میں نے 9ویں امام کا کہنا ہے توجہ. 8ویں امام کے دور میں آئی. ہارون کے 2 بیٹے مامون اور امین. مامون اقتدار کی لالچ میں امین کو قتل کروا دی اپنے بھائی کو. 8ویں امام کا دور وہاں بادشاہ تھا مامون. مامون نے ولی عہدی کی پیشکش کی، مولا کو مدینے سے بلایا. امام نے اس کی دعوت کو قبول کیا. یہاں سوال کہ اگر امام جانتے تھے کہ یہی مامون میرا قاتل بنے گا، یہی مامون دشمن ہے ہمارا، تو امام نے مامون کی دعوت کو قبول کیوں کیا اور سزا کیوں نہیں دی؟ یاد رکھنا ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم اسے امام مانتے ہیں کہ جو عدل الہی کا مظہر ہوتا ہے. میں بڑے بڑے سوالوں کا جواب ایک جملے میں دینے لگا ہوں. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا جسے میں نے اپنی محفل میں بٹھا کے رکھا ہے یہی میرا منکر ہے؟ یہی میرا مجرم ہے؟ یہی لوگوں کو میرے راستے سے دور کرے گا؟ بتاؤ. وہ جانتا نہیں تھا
اگر جانتا نہیں تھا وہ خدا کیسا؟ اگر جانتا تھا تو اس نے اپنی محفل سے نکال کے سزا کیوں نہیں دی؟ وہ عادل ہے، مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہی اسی عدل کا مظہر میرا نبی مولا، اسی عدل کا مظہر میرا علی مولا، میرے سارے امام نے ولی عہدی کو قبول کیا۔ اچھا، یہ جو مامون تھا یہ شو یہ کرواتا تھا کہ میں محب اہل بیت ہوں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر میں نے دنیا کے سامنے یہ شو کر دیا کہ میں بغض رکھتا ہوں اہل بیت کا تو حکومت میرے ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ یعنی دشمن علی بھی کھل کے نہیں بتا سکتا کہ میں دشمن علی ہوں۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ اور یہ دیکھیں، جیسے پاگل کے ماتھے پہ پاگل نہیں لکھا ہوتا، اس کی حرکتیں بتاتی ہیں یہ پاگل ہے، اسی طرح علی کے دشمن کے ماتھے پہ بھی علی کی دشمنی نہیں لکھی، اس کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ یہ بغض علی۔ آپ دیکھ لیجیے آئے دن سوشل میڈیا پہ ایسے کلپس ایسے لوگوں کے آئے رہتے ہیں، جیسے ہی مولا کی فضیلت کی کوئی حدیث آئی، جی یہ روایت ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے، چہ جائے ان کے بڑوں نے ہی لکھی ہو پھر بھی ضعیف ہے۔ بہرحال، اور میں بات چونکہ یہاں آ گئی ہے تو پھر لوگ حکومتیں بچانے کے لیے علی کی محبت کا سہارا لیتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے شیعوں سے ووٹ لینا ہے اور معلوم بھی ہے یہ سارا علاقہ شیعوں کا ہے، اگرچہ آج سے پہلے مجلس میں آنے سے ان کا نکاح ٹوٹتا ہو، آ جائیں گے، کہیں ماتمی جلوس نظر آ گیا شامل ہوں گے تو ہاتھ مار لیں گے، یہ کوئی بات نہیں۔ جب دنیا کی حکومت علی کے بغیر نہیں ملتی تو جاہل آخرت کی حکومت کیسے ملے گی؟ اور یہ قوم تو دیوانی ہے، جیسے ہی کوئی ہمیں مل جائے کہ یہ علی والا ہے ہم اسے سر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے برادران اہل سنت کے بزرگ علماء کرام جب بھی مولا علی یا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کوئی کلپ جاری کرتے ہیں، کوئی بیان جاری کرتے ہیں، اتنے سٹیٹس ان کے موبائلوں میں نہیں لگتے جتنے ہمارے موبائلوں میں لگتے ہیں۔ انجینئر مرزا محمد علی گو کہ میرے بڑے اختلاف ہیں ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی کبھی کبھی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، اور اس بار تو ماہ رمضان میں ٹرانسمیشن میں انہوں نے دشمن علی کی اوقات کھل کے بتائی تھی، اور اس کلپ کو جتنا شیعوں نے وائرل کیا اتنا ان کے اپنوں نے بھی نہیں کیا۔ مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی خدا سلامت رکھے، ماشاءاللہ انہوں نے ولایت علی پہ ایسا بیان جاری کیا کہ ان کے اپنے دشمن ہو گئے، شیعوں نے اٹھا لیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھرپور ولایت علی پہ کتاب لکھی ہے۔ آپ کے فیصل آباد کے مرحوم مولانا اسحاق مدنی، ان کا تو تعارف ہی زمانے کے سامنے ہم نے کروایا، انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ سیدہ سچی تھی۔ آج ان کے کلپ ہیں یا نہیں ہمارے موبائلوں میں، ہمارے گھروں میں یہ علماء، ہم تو علی کے عاشق ہیں، جو علی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ ہماری محبت اور دشمنی کا معیار صرف اور صرف ذات علی ابن ابی طالب۔ تو مامون بھی اپنے دور میں یہی کر رہا تھا، اس نے مولا کو ولی عہدی کی دعوت دی، مولا نے قبول کی، اب مولا مدینے سے چلے اور خراسان کی جانب سفر شروع ہو گیا۔ مدینے سے مولا چلے، راستے میں نیشا پور کا علاقہ آتا ہے، جتنے زائرین تشریف فرما ہیں آپ جانتے ہوں گے، نیشا پور، وہاں مولا پہنچے، 24,000 کم و بیش محدثین راستے میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ چھٹے امام کے دور میں تو ہم نے امام صادق علیہ السلام سے علمی استفادہ کیا بھرپور، چھٹے امام کے بعد 7ویں امام زندان میں چلے گئے، 14 سال علم کا دروازہ بظاہر بند ہو گیا۔ اب وہ پیاس تھی علم کی جو بجھانی تھی، اب انہیں پتا چلا کہ جعفر صادق کا پوتا مدینے سے نکل رہا ہے، ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے کھڑے ہو گئے، کچھ بولے تاکہ ہم لکھیں تو دین بن جائے۔ کتنا انقلاب ہے کربلا کے بعد، اپنے دور کے محمد نے ایک کاغذ قلم مانگا تھا، نہیں دینے والا تھا کوئی، کربلا کا اعجاز تھا کہ بعد میں مانگا بھی نہیں تھا، کاغذ قلم انتظار میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ابھی غور تو کریں، تاریخ کو اس لیول سے بھی تو دیکھیے، اس اینگل سے بھی تو دیکھیے، 24,000 عام بندے بھی نہیں، محدثین
حدیثیں لکھنے والے، حدیثیں کوٹ کرنے والے، وہ شیعہ نہیں تھے، تمام فرقوں کے محدثین موجود تھے۔ انہوں نے کہا اے مولا علی ابن موسیٰ رضا کچھ بولیے تاکہ ہم بھی دیکھیں قرآن بولے تو کیسا لگتا ہے۔ تب آقا نے فرمایا سنو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں نہیں کہہ رہا، میرا بابا کہہ رہا ہے۔ میرے بابا نے اپنے بابا امام صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام سجاد سے سنا، انہوں نے اپنے بابا مولا حسین سے سنا، انہوں نے اپنے بھائی مولا حسن سے سنا، انہوں نے اپنے بابا مولا علی سے سنا، مولا علی نے جبریل سے سنا، جبریل نے لوح پہ دیکھا، لوح نے قلم سے لیا، قلم نے خدا سے لیا۔ امام نے بتا دیا جو ہم کہتے ہیں وہ ہم نہیں کہتے، وہ خدا کہتا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے مولا بتائیے کیا کہا خدا نے؟ تب امام نے فرمایا لکھو۔ اب دیکھیے اتنے عرصے کے بعد محدثین کو امام ملا، اور امام کچھ بولیں گے یہ لکھیں گے، جو لکھیں گے وہ دین بنے گا۔ اب کتنا بڑا جملہ میرے مولا بولیں گے۔ آقا نے فرمایا سنو، خدا فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ لوگوں نے لکھنا شروع کیا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کتنا آسان ہے جہنم کی آگ سے بچنا، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ جہنم سے بچتے جاؤ گے۔ تب امام نے فرمایا خبردار اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں بھی ہیں، وہ شرط بھی لکھو۔ تب انہوں نے کاغذ قلم اٹھایا، شرط وضو ہوگا، شرط طہارت ہوگی، شرط نماز ہوگی، شرط روزہ ہوگا۔ مولا بتائیے کیا شرط ہے؟ آقا نے فرمایا وَأَمَا بِشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، قلعہ توحید میں داخل ہونے کی ایک شرط مجھ رضا کی ولایت ہے۔ ہماری ولایت کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ بندہ قلعہ توحید میں داخل ہو جائے۔ یاد رکھنا لا الہ الا اللہ توحید ہے، مکمل توحید نہیں۔ لا الہ الا اللہ آغاز توحید ہے، 14 کی ولایت مکمل توحید ہے۔ نہیں میں بات کلیئر کرتا ہوں بھائی۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کو ماننا، علی ولی اللہ اللہ کی ماننا۔ حقیقی توحید پرست وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے۔ واحد کہلوانے کا حق اس کو ہے جو خدا کی توحید کے ساتھ 14 کی ولایتوں پہ مکمل یقین رکھے، اور ایسا جیسا خدا رکھوانا چاہتا ہے۔ آپ یا علی مدد کہیں آپ کی مرضی، یا رسول اللہ مدد کہیں آپ کی مرضی، یا اللہ مدد کہیں آپ کی مرضی، بات ایک ہے۔ یا علی مدد کہیں گے رسول بھی مدد کریں گے، اللہ بھی مدد کرے گا۔ یا رسول اللہ مدد کریں گے علی بھی مدد کہیں گے، علی بھی مدد کریں گے، اللہ بھی مدد کرے گا۔ ہاں اگر یا اللہ مدد کہیں گے اور دل میں 14 کا بغض ہوگا، مدد تو نہیں ملے گی، البتہ لعنت مل جائے گی۔ جو ان کے در پہ آ گیا وہ اس کے در پہ آ گیا۔ میں تاریخ سے دلیل دیتا ہوں۔ جو ان کے در پہ آ گیا وہ اس کے در پہ آ گیا۔ جس سے یہ راضی اس سے وہ راضی، جس سے یہ ناراض اس سے وہ ناراض۔ شب عاشور مقتل کی کتابیں اٹھاؤ، ہر کتاب میں یہی جملہ لکھا ہے۔ جناب حر علیہ السلام جب مولا حسین کے سامنے آئے، مولا مجھے معافی مل جائے گی، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ حر انتظار کرو میں خدا سے دعا کروں گا، یہ نہیں فرمایا کہ میں مصلی بچھا کے انتظار کروں گا خدا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جہاں حر نے کہا مولا مجھے معافی مل جائے گی، امام نے فوراً کہا حر تجھے خدا نے معاف کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے حسین جانتے ہیں میں نے کر دیا تو اس نے بھی کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فضیلت کا معیار علم ہے، یہی حکومت میرے مولا تک